تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، کیا تفصیلات ہیں؟ جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کی بحالی کے معاملے کا کیس کی سماعت جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے اور دونوں جانب سے وکلاء نے دلائل دیے، جس پر جو ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی درخواست منظور، عدالت نے حکم امتناعی واپس لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا، اور عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ واپس لیا تھا۔ جی نواب شیر، یہ بھی بتائے گا کہ عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جی بالکل، عدالت کی جانب سے ابھی تک یہی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ انہوں نے منظور کر دی ہے، اور عدالت نے جو ہے وہ حکم امتناعی جو ہے وہ واپس لے لی ہے، اور عدالت کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناعی جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کر دیا تھا، اور آج صبح سے جو ہے وہ اس کیس پر دونوں جانب سے جو ہے وہ وکلاء جو ہے وہ دلائل دیتے رہے تھے، جس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور ابھی جو ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ سنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو وکیل تھے الیکشن کمیشن نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کمیشن کے پاس اختیارات ہے اور میرے ہر سوال سپریم کورٹ کے فیصلے پر مبنی ہے، یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا۔ انہوں نے مزید جو ہے وہ آرگومنٹ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے آرڈر پر حکم امتناعی لی اور ہمیں حق ہے کہ اس کے خلاف ریٹ دائر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے، ان کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کو لسٹ سے نہیں نکال رہا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے قوانین کی پاسداری آپ نے نہیں کی، تو اسی وجہ سے آپ سے یہ ہم اس کیس میں وہ بنے ہیں۔ ان کا ایک کیس کہ یہاں قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ جائے۔ قاضی انور ایڈوکیٹ نے مجھے دائر اختیار آرٹیکل 199 کے بارے میں ہی سکھایا ہے، یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا۔ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پیشی ہوئی تھی، اور آج صبح سے جو ہے وہ اس کیس پر دونوں جانب سے دلائل دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور عدالت نے جو ہے وہ اس کے بعد وقفہ کیا تھا، اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے انہوں نے اس پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا ہے تحریک انصاف سے۔ جی اچھا نواب شیر، تمام تر تفصیلات آپ نے بتائیں، اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس فیصلہ آنے کے بعد اب کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ جو جس طرح کی میں نے بتا دیا کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ وکلاء نے ابھی جو ہے وہ دلائل دیے تھے، اور اس سلسلے میں ہمارا جو ہے وہ سینئر قانون دان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کے وکلاء ہے تو آیا یہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں، تو ابھی تک جو سینئر قانون دان ہے ان کا تو یہی کہنا ہے، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں وہ کرتے کیا ہے اس سلسلے میں۔ نواب شیر، کیا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ رابطہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ہماری جو سینئر قانون دان ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے جو سینئر قانون دان ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا قبل وقت ہوگا، ہم مشاورت کریں گے اپنے سینئر کے ساتھ، کیونکہ آج جو ہے وہ بیرسٹر علی گوہر اور جو سینئر قانون دان تھے علی ظفر، انہوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، اور اس میں جو تیسرا جو سینئر قانون دان ہے تحریک انصاف کا قاضی انور نے اس کیس میں دلائل دیے تھے، کیونکہ ان تینوں وکلاء کے جو نام ہیں وہ اس کیس میں تھے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد ہی ہم پھر کچھ کہہ سکیں گے اس حوالے سے۔ اچھا نواب شیر، یہ بتائے گا آج عدالت کے روبرو پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن صاف اور
شفاف اور دیانتداری کے ساتھ الیکشن کا انعقاد کرے گا، جبکہ اس سلسلے میں جو سینئر قانون دان تحریک انصاف کا انہوں نے دلائل دیتے ہوئے جاوید ہاشمی کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جب الیکشن کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس دن سے الیکشن شروع ہو جاتا ہے اور ریزلٹ کا نوٹیفیکیشن آنے تک یہ الیکشن ہوتا ہے، جبکہ اس پر جسٹس اعجاز نے کہا کہ آپ کے دو پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن حکم تنہائی واپس لینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آرڈر سے الیکشن انعقاد میں بھی کیا مشکلات ہے، جبکہ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل میں نے نہیں سنے، کل میں نہیں تھا، یہ کہنا تھا قاضی انور کا، جبکہ جسٹس اعجاز کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا ایک اعتراض یہ ہے کہ انٹرا ریلیف تو پورا کیس ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کو نشان الاٹ کرنا ہے اور ابھی اس میں دن کافی کم ہے، یہ قاضی انور کا کہنا تھا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 جنوری کو کیس کی سماعت کے لیے مقرر ہے اور اس میں ہو جائے گا، جبکہ قاضی انور کا مزید کہنا تھا کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس تھا اور الیکشن نے وہاں پر بھی کہا کہ 9 جنوری کے بعد تاریخ دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے، یہ وہاں جس پر جسٹس اعجاز خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہاں پر مطمئن ہے اور یہاں پر نہیں۔ الیکشن کمیشن کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کو پہلے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، پھر یہاں آ گئے ہیں، اس پر جو ہے وہ قاضی انور کا کہنا تھا کہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اور ہمارے سینئر وکلاء نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں مصروف ہے، اگر وہ عدالت میں موجود بھی ہوتے تو میں آپ کو سن لیتا، آپ سب سے سینئر ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز کا یہی کہنا تھا۔ اس کیس میں جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل والے بھی جو ہے وہ پیش ہوئے، یہ کہنا تھا قاضی انور ایڈوکیٹ کا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے میں فریق نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز کا یہی کہنا تھا، یہ اس دن پیش ہونے کے لیے پھر بعد میں ان کو پتہ چلا اور ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا کام نہیں ہے۔ قاضی انور کا عدالت کو کہنا تھا اس دن ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی 1 گھنٹے سے زائد دلائل دیے تھے۔ یہ تحریک انصاف کے وکیل علی زمان کا جو ہے وہ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے